پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک، صفحہ نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بامحاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ دیکھیے جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کتاب اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں
اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 تا 7 مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس میں کل 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس میں مجموعی طور پر 3 مضامین کا ذکر ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس سورہ میں موجود ہے۔ توحید، رسالت، قیامت اور 3 ہی گروہوں کا ذکر ہے: مسلمان، کافر اور منافق۔ سورۃ البقرہ یہ اتنی اعلیٰ درجے کی صورت ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس سورہ کی گہرائی میں گیا، پورا غور و فکر کیا، تو مجھے 12 سال لگ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے اس کو پڑھا، ترتیب سے پڑھا، بار بار سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے 6 سال لگ گئے۔ قرآن مجید پڑھنا سمجھنا اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اب وہ صاحب زبان بھی تھے، فصاحت، بلاغت، ذہانت، ذکاوت ان کو ورثے میں ملی تھی۔ پھر اس دور کے ان ذہین ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود وہ عربی بھی تھے، عربی زبان بھی جانتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی تھے۔ بس یوں جانیے کہ اللہ کے نبی کے چہرہ انور کی کرنیں ان پر پڑتی تھیں، تو وہ گویا ایک فیض تھا جو ان کو براہ راست میرے نبی سے ملتا رہتا تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود وہ اتنی محنت کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس گھر میں جادو ہو، شقاوت ہو، دشمنی ہو، خواہ مخواہ اختلافات ہو، تو اس سورت کو پڑھا کرے۔ اس کی وجہ سے وہ خصوصاً جادو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یقین کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، یعنی غیروں کی کتاب یا غیر اللہ کے کلام کو ہم یقین سے پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو ہم یقین سے نہیں پڑھتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں، یعنی سورۃ البقرہ میں، جہاں اہل الباطل کا ذکر ہے، اس سے مراد جادو ہے اور جادوگر ہے۔
اس جادو کو اور ان جادوگروں کو دور کرنے کے لیے، اپنے گھر سے، اپنے آپ سے بھگانے کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ اس کا نام جو ہے وہ سورہ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا معنی گائے کا ہے۔ اس بڑی سورہ میں، اور اس کا نام گائے کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جب قرآن مجید کی صورتوں پر غور کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سورت کا نام اس سورت کے اندر موجود ہوتا ہے، دوسری یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے۔ تو اس دور میں گائے کے پجاری بہت تھے، جیسے آج کل بھی ہندو گائے کی بڑی پوجا کرتے ہیں۔